کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ پی ٹی آئی آگے۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف 58 نشستیں جیت چکی، نون لیگ 51، پیپلز پارٹی 21 ووٹس میں کامیاب، ایم کیو ایم 10، آزاد امیدوار 49 ووٹس میں جیت چکے۔ جیتنے والوں کا جشن، بھنگڑے مٹھائی بانٹنے کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں 6 کنٹونمنٹ بورڈ کی 42 نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ پی ٹی آئی 14 نشستیں جیت کر سر فہرست، پیپلز پارٹی 11 ووٹس میں کامیاب، جماعت اسلامی 5، ایم کیو ایم اور نون لیگ نے 3 نشستیں حاصل کیں۔ کنٹونمنٹ بورڈز کی 6 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں 37 ووٹس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ تحریک انصاف 19 میں کامیاب، 8 ووٹس میں آزاد، 5 میں نون لیگ، 3 میں پیپلز پارٹی، 2 میں اے این پی کامیاب۔ بلوچستان میں 4 آزاد، پی ٹی آئی 3 اور بی اے پی 2 ووٹس میں جیت چکی۔ لاہور میں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں نون لیگ نے میدان مار لیا۔ نون لیگ کے امیدوار 19 میں سے 15 ووٹس میں جیت گئے۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے 3، ایک آزاد امیدوار جیتا۔ مریم نواز کا سعد رفیق کو فون مبارکباد دی۔ سعد رفیق کا کہنا ہے، زندہ دلانی لاہور نے پھر ثابت کیا نواز شریف دلوں کا وزیر اعظم ہے۔ باشعور لوگوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کا دھندا مسترد کیا۔ حیدرآباد کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ایم کیو ایم نے 10 میں سے 7 نشستیں جیت لیں۔ کامیابی کی خوشی میں زونل آفس پر کارکنوں کا جشن، مٹھائی تقسیم کی۔ وسیم اختر کا کہنا ہے، سندھ میں تیسرے نمبر پر ایم کیو ایم پاکستان آ رہی ہے۔ جن حالات میں ایم کیو ایم نے ان انتخابات میں حصہ لیا وہ سامنے ہے۔ ماضی میں کی گئی حلقہ بندیاں اب تبدیل کی گئی ہیں۔ ملک بھر میں کنٹونمنٹ بورڈز الیکشن میں 5 امیدواروں کا بلا مقابلہ انتخاب۔ کالا باغ کینٹ کے وارڈ نمبر 1 میں نون لیگ کے سردار بشیر، وارڈ 2 میں تحریک انصاف کے سردار شکیل بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ چراٹ کینٹ کے دونوں وارڈز میں پی ٹی آئی کے محمد فاروق اور عامر حسین کا بلا مقابلہ انتخاب۔ لوڑالائی وارڈ میں 2 محمد نعیم بلا مقابل منتخب ہوئے۔ شہباز شریف کا کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کرنے پر عوام کا شکریہ۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا یقین دلاتے ہیں عوام کو مایوس نہیں کریں گے، عوام کی مشکلات اور مسائل کو حل کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، ملک کو ایک نئے جذبے سے تعمیر، ترقی اور خوشحالی کی منزل سے ہمکنار کریں گے۔ سینٹرل پنجاب کے الیکشن سیل نے ثابت کیا، لاہور میں بہت سے جعلی ووٹ ہیں۔ سینیٹر اعجاز چودھری کا کہنا ہے، گجرانوالہ، جہلم، کھاریاں میں تحریک انصاف کو برتری ملی، نون لیگ 2 نمبری میں چیمپئن ہے، اس لیے پی ٹی آئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین لانا چاہتی ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں پی ٹی آئی تمام صوبوں کی زنجیر بن کر ابھری، اپوزیشن کا ملک دشمن بیانیہ ایک دفعہ پھر ہار گیا۔ ملک میں کنٹونمنٹ بورڈز کے انتخابات، 92 نیوز کی بڑی کوریج۔ رپورٹرز کی ٹیم ہر کنٹونمنٹ بورڈ کی ہر وارڈ میں موجود۔ انتخابی عمل ہو یا ووٹرز کی گہما گہمی کی بات، الیکشن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے 92 نیوز پر نشر۔ پولنگ کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج نشر کرنے میں بھی 92 نیوز سب سے آگے۔
پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا، صدر مملکت عارف علوی خطاب کریں گے۔ اپوزیشن نے صدر کے خطاب کے موقع پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر رکھا ہے۔ پارلیمنٹ سے صدارتی خطاب کے دوران میڈیا، وکلاء اور ملازمین احتجاج کریں گے۔ جے یو آئی کے سربراہ فضل الرحمان بھی مظاہرے میں شریک ہوں گے۔ حکومت چاہتی ہے حق اور سچ کی آواز عوام تک نہ پہنچ پائے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے حکومت صحافیوں اور میڈیا کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ کئی صحافیوں کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کر تشدد کیا، دیگر صحافیوں کو پیغام دیا گیا آواز عوام تک پہنچاؤ گے تو یہی حشر ہوگا۔ 5 ماہ دھرنا دینے والے آج اسی جگہ صحافیوں کا احتجاج روک رہے ہیں۔ بلاول بھٹو اور وفاقی وزیر برائے آبی ذخائر مونس الہی کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، پانی کی ترسیل کے نظام اور سندھ میں آبی قلت پر بھی بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ شیخ رشید کہتے ہیں اگر اشرف غنی عمران خان کی بات مان لیتا تو بھاگنا نہ پڑتا۔ افغانستان میں پاکستان کی دلچسپی صرف امن تک ہے۔ خواہش پوری نہ ہونے پر بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ وہاں کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے۔ وزیر داخلہ نے جلد سے جلوس کرنے والوں کو بے وقوف قرار دے دیا۔ کہا بلاول کھل کر کھیلیں، ابھی اس کے کھیلنے کے دن ہیں۔ قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کابل کا دورہ، صدارتی محل میں افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخون کی سربراہی میں وفد سے ملاقات کی۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان حکومت کا مخلوط تعلیم بند کرنے کا فیصلہ، وزیر تعلیم عبدالباقی کہتے ہیں یونیورسٹیوں میں خواتین کے لیے الگ کلاسز ہوں گی۔ ادھر WHO کی طرف سے طبی سامان لے کر طیارہ مزار شریف پہنچ گیا۔ عالمی ادارہ برائے جوہری توانائی اور ایران آلات کا مانیٹرنگ پر اتفاق ہو گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پیش رفت سے ایران اور مغربی ممالک میں مذاکرات میں وسعت کا امکان پیدا ہو گیا۔ معاملات انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ کے دورہ تہران میں طے پائے۔ لاہور میں مسلسل چوتھے دن بارش، کراچی، گجرانوالہ، چونیا اور دیگر شہروں میں بھی بادل برسے۔ پاک، ترک اور آذری سہ فریقی مشق بھائی چارے کا آغاز۔ ISPR کے مطابق مشق کی افتتاحی تقریب باکو، آذربائیجان میں ہوئی۔ 3 ملکی مشق 11 سے 22 ستمبر تک آذربائیجان میں ہو رہی ہیں۔ پاک، ترک اور آذربائیجان کے اسپیشل فورسز مشق کا حصہ ہیں۔ اور راکا پوشی چوٹی نگر میں پھنسے 3 کوہ پیماؤں کے لیے ریسکیو آپریشن، پاک فوج کے 4 ہیلی کاپٹر شریک۔ پاکستانی کوہ پیما واجد اللہ نگری اور دیگر 2 غیر ملکی ساتھی راکا پوشی سر کرنے کے بعد چوٹی پر پھنس گئے تھے۔